زان و در ہے، جو کچھ بھی اس دنیا کے اندر ہے ان 2 رکعتوں سے کم ہے اور 2 رکعتیں ان سے زیادہ ہے۔ فجر کی نماز، اللہ اکبر کبیرہ، لہما احب الی من الدنیا جمیعا، صحیح مسلم کی حدیث، اللہ کے رسول فرماتے ہیں مجھے یہ دنیا ساری دنیا سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ گئے، نماز قصر کر لی، اپنے شہر کی حدود سے، حدیث میں الفاظ ہے فرسخ، اور یہ 3 میل آج کے اعداد و شمار میں کوئی تقریباً 6-7 کلومیٹر، اور 3 فرسخ یعنی 18-20-22 کلومیٹر شہر سے باہر نکلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو قصر کیا۔ ہاں اگر سفر شروع کیا ہے اور 20-22 کلومیٹر سے زیادہ جانا ہے، ابھی شہر کی حدود سے نکلے ہی تھے، آپ نے سواری کو روکا اور نماز پڑھی تو قصر کر لی، سفر شروع ہو چکا ہوا تھا۔ قصر سے مراد کیا ہے؟ عصر میں 4، ظہر میں 4 فرض ہیں، اسے 2 پڑھ لیا، عصر کے 4 ہیں 2 پڑھ لیا، عشاء کے 4 ہیں 2 پڑھ لیا۔ لیکن قربان جائیے ان سنتوں کی اہمیت پر امام الانبیاء علیہ السلام نے اسے سفر میں بھی پڑھا ہے۔ فرض کم کر دیے لیکن ان نفل کو، ان سنتوں کو پڑھا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کا سفر ارادتاً 3-4 دن کا ہے، آپ نماز قصر کریں گے۔ آپ کا اس سے زیادہ کا ارادہ ہے، سفر میں آنے والی نماز کو قصر کر لیں، لیکن مقام پہ جا کے آپ نماز پوری کریں۔ ایک شخص جاب کرتا ہے، اس کا فاصلہ اس کے گھر سے قصر والی مسافت کو پہنچتا ہے، وہ روزانہ جاتا ہے، روز واپس آتا ہے، تو سفر کے دوران نمازوں کو قصر کرے گا۔ جہاں رہ رہا ہے، جہاں جاب کر رہا ہے، وہاں نماز کو پورا پڑھے گا۔ اس کا ارادہ تھا گھر سے جانے کا، میں فلاں کام کر کے واپس آ جاؤں گا، اسلام آباد گیا، میں نے ویزا اپلائی کیا، کوئی اور کام کیا، میرا 1 دن کا کام ہے، 2 دن کا، اس میں مہینہ لگ جائے، 6 مہینے لگ جائے، 7 لگ جائے، کیونکہ اس کا ارادہ نہیں تھا یہ کام ہوگا، میں نے واپس چلے جانا ہے۔ وہ جتنا وقت گزارے گا نماز کو قصر کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ امام جماعت کروا رہے ہیں اور امام مقامی ہے، آپ مسافر ہیں، فرض نماز جماعت سے مکمل پڑھیں گے۔ امام مسافر ہے، آپ بھی مسافر ہیں، وہ بھی قصر کرے گا، آپ بھی قصر کریں گے۔ آپ اکیلے نماز پڑھنے قصر کریں گے، دوہرا اجر ہے، ایک نماز پڑھنے کا، ایک نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے کا۔ تو میرے محترم بھائیو، اللہ کے نبی علیہ السلام قصر پڑھتے ہیں، نماز کم کر دیتے ہیں، لیکن سنت فجر کی باری آئی تو آپ نے اسے سفر پہ بھی جاری رکھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم بارک لامتی فی بکورہا، سنن ابی داؤد اور ابن ماجہ کی حدیث ہے، اے اللہ میری امت کے پہلے وقت میں برکت رکھ دے۔ آج ہماری سب سے بڑی بے برکتی یہ ہے، ہمارا الارم 4 بجے اگر اذان ہے 4:10 پہ، تو ہمارا الارم 4, 10, 15, 20 پہ ہوتا ہے، یا ہم نے اگر 8 بجے کام پہ جانا ہے 7 بجے پلس میں ہوتا ہے؟ بتائیے مجھے، ہمارا الارم نماز کے ساتھ سیٹ ہے یا جاب کے ساتھ؟ ہمارا الارم نماز کے ساتھ ہے یا بچوں کے اسکول ٹائمنگ کے ساتھ؟ ہمارے الارم نماز کے ساتھ ہے یا ہمارے دنیاوی امور کے ساتھ ہے؟ اگر ہمارے الارم دنیاوی امور کے ساتھ ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نے اپنے فریضے کو نہیں سمجھا۔ ایک بندے نے اہتمام کیا، فجر کے لیے الارم لگایا، تو مجھے وہ حدیث یاد آ جاتی ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا، بندہ کہتا ہے میں تہجد کی نماز پڑھوں گا، اس نے رات عشاء میں ارادہ کر لیا، وتر نہیں پڑھے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تمہیں خدشہ ہے نا کہ ہو سکتا ہے اٹھ نہیں پاؤ گے تو وتر پڑھ کے سونا، اپنے رات کی آخری نماز وتر بنانا، لیکن اس کا ارادہ پختہ ہے اور اس کی روٹین کی طبیعت نارمل ہے، اسے پتہ ہے میں نے اٹھ جانا ہے، حجت پوری کر لی، الارم لگا لیا، ارادہ پختہ تھا، لیکن سویا رہ گیا۔ اس وقت آنکھ کھلتی ہے جب فجر کی اذان ہو رہی ہے،
اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کی نیت کی وجہ سے حالانکہ یہ سویا رہا اللہ اس کو تہجد کی نماز کا ثواب دے دیں گے. اور اگر ہم فجر کا ہی الارم نہ لگائیں اس کی ہی نیت نہ کریں. ہمارے بہت سارے دوست یہ سمجھتے ہیں کہ شاید تہجد کی نماز کے لیے سونا ضروری ہے. یہ کوئی شرط نہیں ہے.